السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا۔ جزیرہ علم کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 7 بڑے امتحان آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار میں ہوئی۔ اس وقت کے بادشاہ نمرود کو اس کے جادوگروں اور بزرگوں نے بتایا کہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری اس حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو نمرود نے یہ اعلان کروایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے فوراً قتل کر دیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت آیا تو ان کی ماں ایک غار میں چلی گئی اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ باپ کو تبلیغ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے باپ کو تبلیغ کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ ان کے والد بت پرست ہیں اور وہ اپنے باپ کو تبلیغ کرے۔ حاکم وقت کو تبلیغ کرنا۔ اس وقت کا بادشاہ خدائے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نمرود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حاکم وقت کو تبلیغ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا حکم دیا، تو نمرود نے صاف انکار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس پر نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک کو موت دے دی اور ایک کو آزاد کر دیا، اور کہنے لگا، یہ دیکھو، ایک کو میں نے آزاد کر دیا اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو اس پر نمرود لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا حکم دیتے تھے، تو ان سب سے تنگ آ کر وہاں کے لوگوں نے حکمران سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ لوگ کافی دنوں تک ایک بہت بڑی جگہ پر آگ جلاتے رہے، اور پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ ان سب کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ بیٹے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر آنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دکھائی اور فرمایا کہ اس جگہ اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ آؤ اور واپس مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو صبح اٹھ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو ساتھ لے گئے اور اس جگہ پر چھوڑ آئے، اور جب واپس آنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پیچھے آئی اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے چلے آئے۔ بیٹے کو ذبح کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام پر یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، اور جب بیٹا جوان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو بھی پورا کر دیا، اور جب بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جانور وہاں پر آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ پر یقین رکھا اور اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں پر پورا اترے۔